اکثر لوگوں کی طرف سے دیے ہوئے دکھ اور زیادتیاں تکلیف کے اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہیں کہ آپ چاہ کر بھی بھول نہیں پاتے، نہ معاف کر پاتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ پاتے ہیں۔ درد میں ڈوبی وہ خاموش سسکیاں اللہ سے انصاف کی منتظر ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر کوئی تم پر بے جا ظلم کر رہا ہے تو یہ بات جان رکھیں، یہ دنیا اندھیر نگری نہیں کہ جس کا جو دل چاہے کرتا رہے۔ تمہارا رب قرآن میں فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ نے انسان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کا ضابطہ اور قانون موجود ہے۔ اللہ کا انصاف اور اس اللہ کے میزان کی تول سب سے بھاری ہے۔ میں جانتی ہوں تم اس وقت شدید اذیت کا شکار ہو جاتے ہو، جب بے قصور ہو کر بھی خود کو بے قصور ثابت نہ کر سکو۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ کی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ جان رکھو تمہارا رب ذوالجلال بھی ہے اور قہار بھی، لیکن کچھ لوگ اس کے قہر اور جلال کو بھول بیٹھے ہیں اور رب کی دی ہوئی ڈھیل سے غفلت میں مبتلا ہیں۔ آج تو چالاکیوں سے، مکاریوں سے، کسی کمزور پر بے جا ظلم کرنے سے، کسی معصوم کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانے سے، کسی سے کچھ چھین کر اور کسی کی زندگی جہنم بنانے سے اگر وہ دنیا کی گرفت میں نہیں آتے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے بنے پھرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ ایسا آئے گا جو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب تمہارے کیس کی فائل اس عظیم جج کے سامنے کھلے گی جہاں نہ گواہ بکتے ہیں اور نہ وکیل، جہاں گواہ بھی وہی ہوگا اور وکیل بھی وہی ہوگا، جج بھی وہی ہوگا۔ اس دن ترازو پورا پورا تولا جائے گا، وہ عدالت پورا پورا تولے گی، اور بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی اور تمہارے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے، تو خود کو ہرگز غمزدہ نہ کرنا، اور اس بات کا پورا یقین رکھنا کہ گہری آندھی کے پیچھے بھی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت اور اس کی اصلیت صرف اس بنا پر تم پر کھولتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کو بہترین رخ کی طرف موڑ لو۔ جو موڑ وہ تمہیں دے رہا ہے، یہ اس کا اشارہ ہے کہ تم اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو، کیونکہ تمہارے رب کی ذات بہت رحم فرمانے والی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے اور تم بہت تکلیف میں ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر لیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ جانتے ہو، مجھے اپنے رب کے ہر فیصلے سے محبت ہے۔ اس کے ہر فیصلہ ایک حکمت کے تحت اس کا ہوتا ہے، جس بھلے ہمیں وقتی طور پر بہت رنج پہنچتا ہے، لیکن وہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، تم اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہو۔ جانتے ہو، کچھ گڑھے جن میں تم گر جاتے ہو یہ اللہ کے نہیں بلکہ تمہارے خود کے کھودے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کا نقصان نہیں چاہتا، وہ تو تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اللہ کا
اللہ کو اپنا واحد سہارا سمجھا اور انصاف کی امید لگائی ہوئی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جان لیں کہ جب رسی تم پر سخت ہو جائے تو سمجھ لو اب ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات کی سختی ظلم بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اب انصاف اور آسانی کے در کھلنے والے ہیں۔ سنو، جس تکلیف سے گزر کر تم یہاں تک پہنچے ہو، ان قریب اس تکلیف کے بعد اللہ تمہیں ایسا سکون عطا کرے گا کہ تم خود بھی بھول جاؤ گے کہ بے چینی کبھی تمہاری روح کو زخمی کر رہی تھی۔